بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ سلطان کے دربار میں حسب معمول فریادیوں کا بے حد رش تھا اور سلطان ایک ایک کر کے ان سب کے مسئلے سن رہے تھے۔ درباریوں میں ساری تعداد عورتوں کی تھی کیونکہ آج عورتوں کا مخصوص دن تھا۔ سلطان نے اپنے ہفتے کے تمام دنوں میں کچھ دن عورتوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے کیونکہ بعض عورتیں اپنے مسئلے دوسرے مردوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھیں۔ اس لیے سلطان کچھ دن صرف مردوں کے مسائل سنتے اور کچھ دن صرف عورتوں کے۔ اس طرح دونوں میں ہی توازن قائم رہتا تھا۔ اس روز بھی عورتوں کا ہی دن تھا جس روز یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ سلطان ایک عورت کو اس کے ماہانہ اخراجات کے لیے رقم دے رہے تھے کہ اچانک بڑے دربار میں چیختی چلاتی ایک عورت داخل ہوئی۔ عورت کی چیخو پکار اس قدر زیادہ تھی کہ تمام عورتیں مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ خود سلطان بھی تمام کام بھول کر حیرانی سے اس آنے والی عورت کو دیکھنے لگے۔ یہ عورت روتی بلکتی چیختی پکارتی اور مجمع کی عورتوں کو چیرتی ہوئی سلطان کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ تمام عورتیں یکدم خاموش ہو گئی تھیں۔ پورے دربار میں صرف اس عورت کے رونے دھونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دعائیاں دے رہی تھی، اے سلطان میری مدد کیجیے، اے سلطان میری مدد کیجیے۔ سلطان نے اس عورت کی سال کو دیکھا تو بے حد پریشان ہو گئے اور جلدی سے پوچھا، اے عورت تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کس بات کا غم ہے جو تم اس قدر زاروں کی طرح رو رہی ہو؟ اور مجھ سے تمہیں کیسی مدد چاہیے؟ جلدی بتاؤ، تمہیں جو مدد چاہیے سلطان اور اس کا محل تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہے۔ عورت کا رونا بند ہوتا تو وہ کچھ کہتی، یوں لگتا تھا کہ اس کا کوئی گہرا ہی نقصان ہو گیا ہے جس کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ اس کے رونے میں اس قدر کرب اور درد تھا کہ تمام عورتیں بھی اس کو ہمدردی سے دیکھ رہی تھی۔ آخرکار ایک عورت نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور کہا، بہن رونا بند کرو اور سلطان جو کچھ پوچھ رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور تم کس بات کی فریاد لے کر سلطان کے پاس آئی ہو۔ فکر مت کرو، سلطان تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ یہ سن کر عورت کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا اور اس نے اپنے رونے اور چیخو پکار پر تھوڑا سا قابو کیا۔ جب وہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوئی تو وہ سلطان سے کہنے لگی، اے سلطان کس منہ سے آپ کو آج کے واقعے کے بارے میں بتاؤں؟ مجھے تو خود شرم آتی ہے کہ کیسے میں اپنے سلطان سے یہ بات کہوں۔ میرا ایک لوتا بیٹا ہے، کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کی شادی کی تھی، اب اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ ہمارے ہاں تو جیسے یہ خوشیوں کی بہار آنے والی تھی، ہم سبھی اس بچے کے آنے کے لیے بے حد پر امید تھے۔ میرا بیٹا دن رات اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا اور میری بہو بھی اپنی اولاد کے لیے دن رات انتظار کر رہی تھی۔ ہم لوگ اس خوشی کے لیے بے قرار تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایک چڑیل ہماری ساری خوشیوں کو کھانے کے لیے بے قرار ہے۔ میرا سارا گھرانہ لٹ چکا ہے، میرے بچے کی خوشیاں ختم ہو گئی۔ ایک چڑیل نے میری بہو اور بیٹے کی زندگی برباد کر دی ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو بے حد پریشان ہو گئے، کہنے لگے، آخر تم کیا بات کر رہی ہو؟ آخر ایک چڑیل کیسے تمہاری اور تمہارے بچوں کی زندگی خراب کر سکتی ہے؟ تمہاری بہو کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ تم پوری بات کھل کر بتاؤ۔ عورت نے اپنے آنسو اور سسکیوں پر قابو پایا اور سلطان کو اپنی داستان سنانے لگی۔ اس کی داستان میں بے حد کرب پوشیدہ تھا اور اس کا نقصان واقعی بے حد بڑا تھا کہ کوئی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کی اسے پورا نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے ساتھ ظلم کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی صنف سے تعلق رکھنے والی ایک عورت تھی۔ اس کی داستان سن کر پورا محل ساکت و جامد ہو گیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ میری بہو حاملہ تھی اور اس کے حمل کی دیکھ بھال کے لیے ہم ایک دائی کو گھر لایا کرتے تھے۔ یہ دائی بے حد سمجھدار اور عقل والی ہے۔ میرا بیٹا اس دائی کی مخالفت کرتا تھا کیونکہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتی تھی۔ میں ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ انسان دل کا اچھا ہونا چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن عیسائی عورت نے تو ہمیں ایسا دھوکہ دیا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے میری بہو کے دن پورے ہوئے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، دائی نے بچے کی پیدائش میں جان بوجھ کر خرابی پیدا کر دی اور پیدائش سے پہلے ہی بچے کو قتل کر ڈالا۔ سلطان نے جیسے یہ سنا وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، عورت تم کسی دوسری عورت پر قتل کا الزام لگا رہی ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے کہ اس عیسائی عورت نے تمہاری بہو کے بچے کو مار ڈالا ہے؟ وہ عورت پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان میری بات کا یقین کیجیے، میں اس کے ساتھ کمرے کے اندر ہی موجود تھی۔ اس نے میری بہو کے حمل کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، بھلا ہو کہ میری بہو کی جان بچ گئی۔
ورنہ آج وہ بھی مر جاتی۔ لیکن میں یہ بات خود سے نہیں کہہ رہی، عیسائی عورت شاید بچے کو پیٹ کے اندر ہی مار کے بے حد خوش ہوئی تھی، اس لیے میری موجودگی کو بھول گئی، اور جو ہی مردہ بچہ پیدا ہوا اس کے منہ سے خوشی کی ایک آواز نکلی، واہ آج ایک اور مسلمان کو قتل کر ڈالا۔ اس کی یہ بات سننی تھی کہ میں ہکا بکا رہ گئی، اور میری بہو مردہ بچے کی پیدائش کا سن کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس بچے کو عیسائی عورت نے مارا ہے۔ کوئی بھی مرد ہماری بات کا یقین نہ کرتا، کیونکہ اکثر بچے پیدائش کے وقت فوت ہو ہی جاتے ہیں۔ اس لیے میں اور میری بہو خاموش ہو گئے۔ میرا بیٹا بھی بچے کی موت کا سن کر بے حد دکھی اور افسردہ ہے۔ عیسائی عورت فوراً ہی گھر سے چلی گئی۔ وہ بڑی پورے اعتماد تھی، اسے معلوم تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اپنی فریاد لے کر اور کہاں جاتی سوائے اس کے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور یہ بات آپ سے کہوں۔ سلطان کا یہ سننا تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے، مگر انہیں عورت کی بات پر مکمل بھروسہ نہ تھا۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ ایک عیسائی دائی اپنے ہی پیشے کے قوانین کی خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ لیکن اس عورت کی بات کے مکمل ہوتے ہی دربار میں سے ایک عورت اٹھ کر بولی، اے سلطان، یہ عورت بالکل درست کہہ رہی ہے۔ وہ عیسائی دائی اپنے اسی فعل کی وجہ سے مشہور ہے، اور جس جگہ بھی بچہ پیدا کرنے کے لیے جاتی ہے، اگر تو وہ عورت مسلمان ہو تو کسی بھی ہیلے بہانے سے اس کا بچہ ضائع کر دیتی ہے، لیکن اگر بچہ عیسائی یا کسی اور مذہب کا ہو تو وہ تندرست پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عیسائی دائی بے حد دھیان سے اس کی پیدائش کرواتی ہے۔ اچانک ایک دوسری عورت اٹھی اور اس نے بھی یہی کہا، کہنے لگی، سلطان، یہ عیسائی دائی بے حد خطرناک عورت ہے، لیکن اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت کمرے میں وہ صرف خود ہوتی ہے یا پھر وہ حاملہ عورت، اس لیے آج تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ حاملہ عورت کو تو اس وقت اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا، لیکن بہت سی ایسی عورتوں نے طبیعت سنبھلنے کے بعد اپنے شوہروں کو اور گھر والوں کو اس بارے میں اطلاع دی تھی، لیکن چونکہ مرد ایسے معاملات سے واقف نہیں ہوتے، انہیں لگتا ہے کہ عورتیں بلا وجہ کے الزامات لگا رہی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کی گہری تحقیق کریں۔ ایک کے بعد ایک عورتیں اٹھ کر یہ بیان دیتی رہیں اور سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ بات واقعی تشویشناک تھی کہ کس طرح ایک عیسائی عورت مسلمانوں کے بچے ضائع کر رہی ہے۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اگر اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت ہے تو وہ اس سے بڑا کوئی قدم بھی اٹھا سکتی ہے، اور یہ کوئی کم نقصان تو نہیں کہ ایک والدین جو 9 ماہ تک اپنی اولاد کی دنیا میں آنے کا انتظار کریں، ایک عورت ان کی معصوم خوشیوں کا، ان کی اولاد کا قتل کر دے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آنے والے بچے کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ سلطان کے اندر غصے کا ایک طوفان جاگا۔ یقیناً اس عیسائی دائی کا انجام اب برا ہونے والا تھا۔ سلطان نے روتے ہوئے آنے والی عورت کو تسلی دی اور کہا کہ جو کچھ اس کے ساتھ عیسائی دائی نے کیا ہے، اس کا بدلہ وہ ضرور لیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ انہیں کچھ تحقیق کر لینے دے، تاکہ جب وہ عیسائی عورت کو گرفتار کر کے سزا دے تو اس کو چھڑوانے کے لیے اس کے مذہب کے سرپرست نہ آ جائے۔ عورتوں نے سلطان کی بات سے اتفاق کیا۔ یہ مسئلہ اتنا گمبھیر تھا کہ سلطان اب مزید کسی فریادی کی بات پر توجہ نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے سلطان نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ کل تشریف لے آئیں، کیونکہ آج کے دن انہیں بہت سے دوسرے ضروری کام بھی کرنے ہیں۔ محل میں موجود عورتیں سلطان کو سلام کر کے ایک ایک کر کے جانے لگی۔ سلطان اپنے تخت پر موجود سوچ رہے تھے کہ آخر وہ اس عجیب و غریب مسئلے سے کیسے نمٹے، مسئلہ بھی وہ جس کا سراسر تعلق صرف عورتوں کی ذات سے تھا۔ مرد تو حمل اور بچے کی پیدائش کو صرف سنتے ہیں، اس لیے اس کی اصل پیچیدگیوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ سلطان اب اس کا حل نکالتے بھی تو کیسے؟ وہ تو خود ایک مرد تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں وزیر اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ وزیر کے چہرے پر گہری پریشانی اور چپ کے سائے تھے۔ سلطان نے بڑے سے بڑی پریشانی میں بھی وزیر کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بڑا عقل مند اور دانا وزیر تھا۔ سلطان کھٹک گئے۔ انہوں نے وزیر کو بلا کر کہا، اے وزیر، کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے کہ تمہاری پریشانی تمہارے چہرے سے چھلکی پڑ رہی ہے؟ سلطان کی یہ بات سن کر وزیر کو قدرے حوصلہ ہوا۔ اس نے کہنا شروع کیا، اے سلطان، آپ نے درست پہچانا، میں واقعی بے حد پریشان ہوں، اور پریشانی کا تعلق میری بیوی اور میرے گھر سے ہے۔ سلطان یکلخت پریشان ہو گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ وزیر عرصہ دراز کے بعد باپ بننے والا ہے، اور وہ بے حد خوش تھا۔ اسی خوشی کا اظہار وہ اکثر و بیشتر سلطان کے ساتھ کرتا رہتا تھا کہ شادی کے کئی برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر اس کی سن لی ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے۔ سلطان نے کہا، اے وزیر، جلد بتاؤ، کیا تمہارے ہاں جو خوشی آنے والی ہے کہیں یہ خبر اس سے منسلک تو نہیں؟ وزیر نے کہا، اے سلطان، آپ نے بالکل درست پہچانا۔ آپ جانتے ہیں کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کس قدر خوش ہیں، کیونکہ عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اس خوشی کے قابل سمجھا ہے، لیکن میری بیوی عقل سے پیدل ہے۔ وہ اپنی معائنے کے لیے وہ عیسائی عورت بلاتی ہے جس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ وہ عیسائی عورت مسلمان عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی، وہ دائی مسلمانوں کے بچے ضائع کر دیتی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ بات سچ ہے یا یہ گھڑی گھرائی کہانیاں ہیں، لیکن میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے کوئی آفت مول لینا نہیں چاہتا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں چونکہ مرد ہوں تو مجھے ان معاملات کا نہیں پتہ۔ عیسائی دائی نے میری بیوی کو اپنے ہاتھ میں کر رکھا ہے، اور چونکہ میری ماں زندہ نہیں تو میری ماں کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میری پہلی والی بیویاں اگر میری بیوی کو عمل سے متعلق کچھ بتاتی یا عیسائی دائی سے متعلق کچھ کہتی ہیں تو میری بیوی سمجھتی ہے کہ وہ حسد میں اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اس لیے میں بے حد پریشان ہوں کہ آخر میں کیا کروں۔ اس عیسائی دائی کی شہرت تو پورے ملک میں مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہیں یکدم کچھ دیر پہلے ہونے والی اس عورت کے ساتھ اپنی گفتگو یاد آئی۔ وہ یہی تو کہہ رہی تھی کہ ایک عیسائی دائی مسلمان حاملہ عورتوں کے بچے ضائع کرتی ہے۔ کہیں یہ وہی عیسائی دائی تو نہیں جسے وزیر کی بیوی اپنے معائنے کے لیے بلاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وزیر کا ہونے والا بچہ محفوظ نہیں ہے، وہ ضرور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ وزیر کا شک درست تھا، عیسائی دائی اس کے بچے کو مارنے والی ہے۔ سلطان نے وزیر کو اطلاع دی کہ کچھ دیر پہلے دربار میں ایسی ہی ایک عورت آئی تھی جس کی بہو کا ہونے والا بچہ دائی نے مار ڈالا تھا۔ جب وزیر نے یہ سنا تو اس کی پریشانی حد سے بڑھ گئی اور وہ بے حد گھبرا گیا۔ کہنے لگا، اے سلطان، اب میں کیا کروں؟ میرا بچہ، میری بیوی دونوں اس عیسائی دائی کے ہاتھوں خطرے میں ہیں، کیونکہ جلد یا بدیر بچے کی پیدائش تو ہوگی، اور میری بیوی عیسائی دائی کے علاوہ کسی عورت کے ہاتھوں بچہ پیدا نہیں کروانا چاہتی۔ میں آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں کہ میں اس مسئلے سے کیسے نکلوں۔ اگر اللہ نے میرے بچے کی زندگی لکھ رکھی ہے تو اسے بچانے میں میری مدد کریں۔ سلطان تو خود بھی یہی چاہتا تھا، نہ صرف یہ کہ ایک مسلمان بچہ ناحق اپنی جان سے نہ جائے، اور دوسرا ایک ایسی قاتل عورت جسے اپنے پیشے کی حرمت کا بھی لحاظ نہ ہو، وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے۔ لیکن آخر ایسا کیا کیا جائے؟ سلطان گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے وزیر کو تسلی دی اور کہا کہ وہ فکر مت کرے، جلد ہی اس مسئلے کا حل وہ نکال لیں گے۔ وزیر دربار سے چلا گیا تو سلطان نے اٹھ کر 2 نفل ادا کیے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی گہری مصیبت پڑتی تھی یا انہیں کسی مسئلے کا حل نہ نظر آ رہا ہوتا تھا تو وہ رب کے حضور 2 نفل پڑھ کر درخواست کرتے تھے کہ انہیں راستہ دکھایا جائے۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ نفل کے دوران ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ انہیں عیسائی دائی کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑنا ہے۔ ترکیب کے ذہن میں آتے ہی سلطان مطمئن ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب جو کچھ وہ کریں گے اس سے عیسائی دائی کا راز فاش ہو جائے گا اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی، اور وزیر کی بیوی بھی نقصان سے محفوظ رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے سلطان کو ایک آخری بار اپنی تسلی کرنی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ وہی کرتے جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی سلطان نے بیس بدلا، اپنا سیاہ جبہ اوڑھا اور اپنے محل سے باہر نکل آئے۔ وہ بیس بدل کر اپنے شہر میں اس عیسائی عورت کا مقام تلاش کرنے والے تھے جس کے بارے میں آج دن بھر ان کے محل میں چرچا رہی تھی۔ وزیر نے جب انہیں دیکھا تو ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ دونوں رات کے گہرے سائے میں عیسائیوں کے محلے میں جا پہنچے۔ یہاں تمام گھر عیسائیوں کے تھے اور انہیں آزادانہ اپنی عبادات کرنے کی آزادی تھی۔ یہی تو اس ریاست کی خوبصورتی تھی کہ جسے سلطان نے تشکیل دیا تھا، جہاں پر مذہب کے لوگوں کو اپنی طرح سے زندگی جینے کا پورا اختیار تھا، لیکن کسی بھی مذہب کے انسان کو قتل کرنے کا اختیار ہرگز نہیں تھا۔ اور یہی بات سلطان کو تیش دلا رہی تھی کہ آخر اس عیسائی دائی کو ان معصوم بچوں سے کیا لینا دینا جو بھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہوتے، اور یہ عیسائی دائی صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے انہیں مار ڈالتی ہے۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ سلطان اسی تفتیش کے لیے آج عیسائی محلے میں آئے تھے۔ جلدی لوگوں کی بتائی معلومات کے مطابق انہیں عیسائی دائی کا گھر مل گیا۔ رات کا پہر تھا، اس لیے ہر طرف گہرا سناٹا تھا، لیکن آدھے دنوں کے چاند کی روشنی میں بہرحال عیسائی دائی کا گھر صاف نظر آ رہا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ان کے سوالوں کا جواب مل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک عیسائی دائی کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک لمبی سی عورت نے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ یہ وہی عیسائی دائی ہے۔ وزیر نے بھی جیسے ہی اسے دیکھا سلطان سے کہا، سلطان یہ وہی دائی ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہا تھا۔
سلطان نے وزیر سے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ آخری صورت کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑنا ہے، اور اس کے لیے سلطان کو جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ ضرور کریں گے۔ آج یہاں ان کے آنے کا مقصد ایک آخری بار جائزہ لینا تھا کہ آیا یہ عیسائی دائی اپنی حرکات سے کیسے لگتی ہے۔ ان کی ان باتوں کے دوران ہی عیسائی دائی نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا اور تیزی سے ایک جگہ جانے لگی۔ یہ دونوں بھی مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگے۔ عیسائی دائی چوکنا ہو کر چل رہی تھی۔ وہ بار بار آس پاس کا جائزہ لیتی، لیکن پیچھا کرنے اور بھیس بدلنے میں تو سلطان اور وزیر بھی ماہر تھے، اسی لیے عیسائی دائی انہیں پکڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ جلدی یہ عورت ایک بڑے سے مکان کے سامنے جا کر رکی۔ وہاں رکتے ہی اس نے 3 بار منہ سے چیل جیسی آواز نکالی، یوں جیسے وہ کسی کو اشارہ دے رہی ہو کہ باہر میں موجود ہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ چند لمحے گزرتے ہی مکان کا دروازہ کھلا اور ایک پادری مکان سے باہر نکلا۔ سلطان نے اسے جیسے ہی دیکھا پہچان لیا۔ یہ سلطنت کی سب سے بڑے گرجا گھر کا پادری تھا۔ اس عیسائی عورت اور پادری کی باتوں کی آواز سلطان اور وزیر کے کانوں میں پڑ رہی تھی، کیونکہ یہ دونوں مکان کی پچھلی طرف ہی کان لگائے کھڑے تھے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر سلطان اور وزیر کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ آخر کیا نفرت تھی ان عیسائیوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے۔ اس بات کا پتہ سلطان کو چل ہی گیا۔ جب عیسائی دائی نے پادری سے کہا، آپ فکر نہ کریں، پورے شہر میں میرے علاوہ کوئی قابل دائی موجود نہیں ہے، اور میں ہر مسلمان عورت کے ہاں ہونے والے بچے کو مار ڈالتی ہوں۔ آج میں نے ایک بچے کو قتل کیا ہے، اور اب وہ عورت دوبارہ ماں بھی نہیں بن سکتی۔ میں نے اس کے اندر ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ پادری مسکرانے لگا اور اس نے عیسائی دائی کو شاباش دی اور کہا کہ وہ اس کے ہنر سے واقف ہے اور اس مشن میں وہ لوگ جلد کامیاب ہوں گے۔ سلطان نے جس طرح اس ملک پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا ہے، وہ جلدی مسلمانوں کی نسل ختم کر دیں گے، اور چاہے اس میں انہیں جتنا وقت لگ جائے، اور اس میں مزید افراد شامل کرتے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پوری سلطنت میں کوئی مسلمان بچہ نہیں بچے گا، اور آخرکار عیسائیت کی تعداد مسلمانوں سے بڑھ جائے گی، تب مسلمان خود ہی کمزور پڑ جائیں گے۔ عورت نے پادری کو بتایا کہ کل یا پرسوں وزیر کے گھر بھی بچے کی پیدائش متوقع ہے، اور چونکہ وزیر کا سیدھا تعلق سلطان سے ہے، اس لیے وہ وزیر کو سبق سکھائے گی اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالے گی، اور اس کی بیوی کے ساتھ ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دے گی کہ وہ آئندہ کبھی ماں ہی نہ بن سکے۔ ایسا کرنے سے وزیر کی آنے والی نسل رک جائے گی اور سلطان کو بھی سبق مل جائے گا۔ وہ اس کام کے لیے بے حد پرجوش معلوم ہوتی تھی۔ جیسی وزیر کے ہاں بچے کی پیدائش کا سنا، پادری بھی پرجوش ہو گیا، اور اس نے عورت سے کہا کہ اس بار اسے دھیان سے کام لینا ہے، کیونکہ سلطان بہت چلاک انسان ہے۔ اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ عیسائی دائی بچے ضائع کرتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گا۔ عیسائی دائی نے کہا کہ فکر ہی نہ کریں، وزیر کی بیوی مکمل میرے اختیار میں ہے، اور جیسا میں کہتی ہوں وہ ویسا ہی کرتی ہے۔ سلطان ہمیں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اپنی بات مکمل کر کے یہ عورت پادری سے رخصت ہو کر اپنے گھر کی جانب چل دی۔ پادری بھی اندر چلا گیا، اور سلطان اور وزیر کے تو وہاں کھڑے رہنے کی اب کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ ان کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے سنا تھا اس کے بعد انہیں آنے والے وقت کے سائے اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن سلطان بھی آخر سلطان تھا، اور جو کچھ انہوں نے سوچ رکھا تھا اس پر عمل کرنے سے اس عیسائی عورت کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ محل واپس آتے ہی سلطان نے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا۔ یہ شاہی طبیب حکمت کا کام بھی کرتا تھا۔ سلطان نے اس بوڑھے حکیم کو ایک خاص قسم کا مشروب بنانے کا حکم دیا، ایسا مشروب جس کی خوشبو سے انسان اسے پینے کے لیے مجبور ہو جائے۔ لیکن اس کی جو خصوصیات سلطان نے حکیم کو گنوائی، بوڑھا حکیم سن کر سر ہلانے لگا، کہنے لگا، اے سلطان، اگرچہ کہ ایسا مشروب بنانا بے حد مشکل ہے، لیکن میری سالوں کی ریاضت اور مشقت کی وجہ سے میں اسے بنا سکتا ہوں۔ آپ فکر ہی مت کریں کہ میں جلد ہی آپ کی خواہش کے عین مطابق یہ مشروب بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بوڑھا حکیم بادشاہ کو یقین دلا کر چلا گیا، اور بادشاہ ایک کام سے مطمئن ہو گئے، لیکن ابھی انہیں بہت سے کام باقی تھے۔ ذرا ہی دیر بعد سلطان نے ایک خاص کنیز کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ رات کی اس پہر جو پورا محل خالی تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ سلطان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ پہلے حکیم اور اب یہ کنیز، وہ یقیناً کچھ بڑا ہی سوچ رہے تھے۔ کنیز کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھیں، لیکن سلطان کے حکم کو وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ وہ آئی اور اس نے آتے ہی سلطان کو سلام کیا اور کہنے لگی، ہے سلطان، آپ نے مجھے رات کی اس پہر جس بھی کام سے یاد کیا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ سلطان نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، کنیز، میں معذرت چاہتا ہوں کہ رات کی اس پہر میں نے تمہاری نیند خراب کی، لیکن ایک بے حد ضروری کام آن پڑا ہے۔
کل کا روز وزیر کی زندگی کے لیے بے حد اہم ہے، اور کل وزیر کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پیدائش کے موقع پر تم وزیر کی بیوی کے ساتھ رہو اور جو کچھ میں تمہیں کہوں تم وہی کرو۔ کنیز یہ سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، یہ سلطان، آپ جانتے تو ہیں وزیر کی بیوی کس قدر نک چڑھی ہے، لیکن جو خود حکم آپ مجھے دیں گے میں اسے ضرور پورا کروں گی۔ اس کے بعد سلطان نے اس خاص کنیز کو کچھ ہدایات دی۔ کنیز سلطان کی بات سن کر حیران رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لیکن سلطان کی بات ماننا اس کے لیے مجبوری تھی، وہ انہیں ٹال نہیں سکتی تھی کیونکہ سلطان اس پر خاص اعتماد کرتے تھے۔ کنیز نے سلطان کی بات مکمل ہوتے ہی کہا، اے سلطان، آپ فکر ہی مت کریں، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ کل کا دن وزیر کی بیوی اور اس عیسائی دائی کے لیے بے حد اہم ثابت ہوگا۔ میں وہاں آپ کی اعلی کار بن کر وہ سب کروں گی جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے۔ کنیز کی یہ بات سن کر سلطان مسکرانے لگے، وہ جانتے تھے کہ یہ بے حد قابل کنیز ہے، وہ اس سے پہلے بھی اس سے کئی کام لے چکے تھے، اور کل کا دن تو بے حد اہم تھا۔ ایک مسلمان کی جان جانے سے بچانی تھی اور ایک قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا، اس کے لیے سلطان اس جیسی قابل کنیز پر ہی بھروسہ کر سکتے تھے۔ کنیز سلطان سے رخصت لے کر چلی گئی۔ صبح ہونے میں بس چند ہی گھڑیاں باقی تھیں، لیکن نیند سلطان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سلطان نے 2 نفل نماز ادا کیے اور رب سے اپنی کامیابی کی دعا کی۔ وہ بےتابی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جلدی صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ آج کا دن سلطان، وزیر اور اس کی بیوی اور خاص کر اس عیسائی دائی کے لیے بے حد خاص ہونے والا تھا۔ آج وہ سب کچھ ہونے والا تھا جو شاید اس پوری سلطنت میں اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ اگر فری کین کو پتہ چل جاتا کہ سلطان کے ذہن میں کون سی ترکیب آئی تھی اور آج کیا ہونے والا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ سلطان عقل و ذہانت میں یکتا تھے، اور جو کچھ انہوں نے سوچا تھا آج وہ سب کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ سلطان نے وزیر کو بلایا اور اسے خاص ہدایات دی کہ چونکہ آج اس کی بیوی کی طبیعت کافی ناساز ہے اور اس کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے تو وہ اسے صبح محل کے اندر لے آئے۔ یہاں موجود کنیزیں اس کا خاص خیال رکھ لیں گی، اور چونکہ آج بچے کی ولادت بھی ہونی ہے تو یہ خاص کام محل کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ وزیر کو اس بات سے کیا انکار ہو سکتا تھا؟ وہ فوراً گیا اور اپنی بیوی کو لے کر محل آ گیا۔ وزیر کی بیوی پورے دنوں سے حاملہ تھی اور آج اس کے ہاں بچے کی پیدائش بھی متوقع تھی، لیکن وہ سلطان کے ہاں آنے پر ناخوش محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ سلطان کے خلاف اس کے دل اور ذہن میں کسی نے بغض بڑھ رکھا ہے۔ وہ بار بار وزیر سے کہہ رہی تھی کہ یوں ہی کسی کے اوپر بوجھ بننے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اس فرض سے نمٹ جائیں، لیکن وزیر نے اسے چپ کروایا دیا اور یہ کہا کہ سلطان، ہم لوگوں سے بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ تمہاری صحت کی جانب سے بھی فکر مند ہے۔ سلطان کے ہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے اور ساری کنیزیں بالکل بہنوں کی طرح تمہارا خیال رکھیں گی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ سلطان نے تمہارے لیے ایسا زبردست حکم جاری کیا ہے۔ وزیر کی بیوی کسی قدر مطمئن ہوگی جبھی اسے اس کے لیے تیار کیے گئے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اب انتظار تھا تو صرف اس عیسائی دائی کا جس نے اپنے مخصوص وقت پر ہی آنا تھا۔ عیسائی دائی جب وزیر کے گھر پہنچی تو اسے اطلاع دی گئی کہ وزیر کی بیوی تو سلطان کے گھر ہے اور اسے بچے کی پیدائش بھی سلطان کے محل میں جا کر ہی کرنی تھی۔ عیسائی دائی نے جب یہ سنا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جتنا مرضی وہ خود کو پورے اعتماد ظاہر کرتی، وہ سلطان سے خائف رہتی تھی، کیونکہ پوری سلطنت میں سلطان کے جاہ جلال کے قصے مشہور تھے اور سلطان کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔ عیسائی دائی نے جب چاہا کہ وزیر کی بیوی کو واپس بلوا لیا جائے، لیکن وزیر تو پہلے سے ہی عیسائی دائی کے خلاف تھا، اس لیے اس نے اسے ذرا بھی اہمیت نہ دی اور کہنے لگا، اگر تم بچے کی پیدائش کے لیے محل میں نہ گئی تو میں سپاہیوں کو بلا کر تمہیں گرفتار کروا لوں گا، کیونکہ حمل کے پورے وقت میں تم ہی میری بیوی کا معائنہ کرتی رہی ہو، اور ایسے وقت میں اگر تم بچے کی پیدائش سے انکار کرو گی تو میں تمہیں آزاد رہنے نہیں دوں گا اور تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور کر دوں گا۔ عیسائی دائی نے جب یہ سنا تو اس کے دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ اس بار کھیل اتنا آسان نہ تھا جتنا کہ وہ سمجھ رہی تھی۔ یہ وزیر کی بیوی کا بچہ تھا جسے مارنے کے لیے آج وہ یہاں موجود تھی، اس لیے اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا اور کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دینا تھا کہ وہ وزیر اور سلطان سے نفرت کرتی ہے اور آج اس کی نسل کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ دائی نے وزیر سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، اس کی بیوی جہاں پر بھی موجود ہے وہ خوشی خوشی وہیں پر جا کر بچے کی پیدائش کر دے گی۔ جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے، آخر تجربہ اور قابلیت تو دائی کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے جب اپنی بات مکمل کر لی تو وزیر 2 سپاہیوں کے ہمراہ اسے لے کر
محل کی جانب چل پڑا۔ محل سے مسلسل وزیر کی بیوی کی خراب طبیعت کی اطلاعات آ رہی تھی اور جلد عیسائی دائی کو بلائے جانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا۔ وہ عیسائی عورت محل کے اندر پہنچی اور محل کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک مسلمان بادشاہ کے ایسے ٹھاٹھ بار، اس کے اندر حسد کی ایک تیز آگ جلی، لیکن سامنے سے آتے سلطان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اس کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس کا سامنا کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ وہی سلطان تھے جس کے خلاف نفرت میں وہ جل رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، اے مسیحی عورت، میں تمہاری بے حد عزت کرتا ہوں اور میں نے تمہاری قابلیت کی بہت تعریفیں سن رکھی ہے۔ آج تمہاری قابلیت کا امتحان ہے۔ وزیر کی بیوی اور اس کا بچہ دونوں ہی ہمارے لیے بے حد معنی رکھتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح اس پوری سلطنت کی ہر عورت اور اس کا بچہ ہمارے لیے اہم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو یا ہندو۔ ہم ہر کسی کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ سلطان نے عیسائی دائی سے کہا کہ وہ بے حد دھیان سے بچے کی پیدائش کرے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ عیسائی دائی نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں مسکرانے لگی، کہنے لگی، نقصان تو ایسا پہنچے گا جس کا خمیازہ بھگتنا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ سلطان گہری نظروں سے دائی کا جائزہ لے رہے تھے۔ آخرکار وزیر کی بیوی کی جانب سے دوبارہ پیغام آیا کہ دائی کو جلدی بھیجا جائے۔ دائی نے جلدی سے سلطان سے رخصت لی اور وزیر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جیسی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس کے ماتھے کے اوپر بل پڑ گئے، کیونکہ وزیر کی بیوی کے ساتھ ایک تجربہ کار نظر آنے والی کنیز بھی موجود تھی۔ عیسائی دائی نے اسے دیکھتے ہی شور مچا دیا اور کہنے لگی کہ کیا تم جانتی نہیں کہ میں بچے کی پیدائش اکیلے ہی کرتی ہوں؟ میں اس قابل ہوں کہ اس مشکل مرحلے کو خود سے نمٹا سکوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اے لڑکی، تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ مجھے تمہاری موجودگی بے حد بری لگ رہی ہے اور یہ میری قابلیت کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے۔ کنیز نے جب عیسائی دائی کو اتنا شور شرابہ کرتے دیکھا تو اسے کہنے لگی کہ فکر مت کرو بہن، میں یہاں پر صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے ہوں اور مجھے صرف سلطان نے یہاں ٹھہرنے کے لیے کہا ہے۔ میں تمہارے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گی۔ مجھے تو بچے کی پیدائش کے متعلق کسی چیز کی خبر ہی نہیں۔ جو کچھ تم نے کرنا ہے تم کرو، مجھے کیا پتا کہ بچے کی پیدائش کس طرح کرتے ہیں۔ میں تو صرف وزیر کی بیوی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ جب دائی نے یہ سنا کہ کنیز حمل اور بچے کی پیدائش کے متعلق کچھ نہیں جانتی تو وہ مطمئن ہوگی۔ اب وہ چاہے جتنا مرضی پیچیدگیاں پیدا کر لیتی، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اب یہ دائی یہی سوچ رہی تھی کہ کنیز نے آگے بڑھ کر دائی کو ایک گلاس مشروب کا پیش کیا۔ یہ مشروب اس قدر خوشبودار اور فرحت انگیز لگ رہا تھا کہ عیسائی دائی کا دل للچا پڑا اسے پینے کے لیے، لیکن وہ اوپر ہی اوپر سے نخرے دکھانے لگی۔ کنیز نے اسے کہا کہ اسے ایک بڑا ہی مشکل کام سر انجام دینا ہے، اس لیے اسے یہ مشروب پی لینا چاہیے۔ یہ سلطان کے خاص حکیم کا بنایا ہوا مشروب ہے اور اس سے انسان کی طاقت اور صحت بحال رہتی ہے۔ ان سب باتوں کا تو عیسائی کے اوپر کیا اثر ہوتا، اسے اس مشروب کی غذائی اثرات سے کیا لینا دینا تھا، لیکن مشروب کی شکل دیکھ کر ہی اس کا دل کر پڑا اسے پینے کے لیے، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ مشروب واقعی بڑا لذیذ اور فرحت بخش تھا۔ عیسائی دائی کو اپنے بدن میں طاقت دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر وزیر کی بیوی کا جائزہ لیا۔ اسے وہ خلاف معمول تھوڑا خاموش لگی۔ دائی نے اسے کہا کہ لگتا تو ہے کہ بچے کی پیدائش ہونے ہی والی ہے، لیکن کیا اسے درد اور تکلیف کی وجہ سے پریشانی نہیں؟ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے؟ وزیر کی بیوی نے ایک نظر کنیز کو دیکھا جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور عیسائی دائی کو جواب دیا، میں شدید تکلیف محسوس کر رہی ہوں، لیکن میں دل ہی دل میں کچھ ورد کر رہی ہوں تاکہ مجھے تکلیف کا احساس نہ ہو اور جلد بچے کی پیدائش ہو جائے۔ کنیز نے جب وزیر کی بیوی کی یہ بات سنی تو مسکرانے لگی۔ اس نے دائی کے یہاں آنے سے پہلے وزیر کی بیوی کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ اسے آج پورے معاملے کے دوران بالکل خاموش رہنا ہے اور صرف اپنی تکلیف کے وقت ہی اظہار کرنا ہے۔ کنیز کی ان باتوں نے وزیر کی بیوی کو بے حد غصہ اور طیش دلایا تھا، لیکن کنیز نے اسے یقین دلایا کہ محل میں کئی سپاہی موجود ہیں اور اگر اس نے سلطان کے بنے ہوئے کھیل میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو ابھی کے ابھی اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی حالت کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر کی بیوی نے سلطان کے کئی قصے سن رکھے تھے اور وہ دل ہی دل میں اسے خوف زدہ بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے آج خوشی کی بجائے کسی غم کو بھگتنا پڑے، بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے جو کچھ یہ کنیز کہتی ہے اسے مانتے رہو، کیونکہ اس کا شوہر وزیر بھی کافی دیر سے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ عیسائی دائی وزیر کی بیوی کا جائزہ لینے لگی۔ اچانک ہی اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا
اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے وہ دو ہو جاتی ہیں۔ اس نے وزیر کی بیوی کے پیٹ کو ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھایا تو اسے اپنے سامنے کئی حاملہ عورتیں نظر آنے لگیں۔ وہ گھبرا گئی کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کنیز نے جب اسے دیکھا تو پوچھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ عیسائی دائی کہنے لگی، معلوم نہیں، ہر چیز دو دو نظر آ رہی ہیں، ایسی حالت میں اس عورت کا بچہ کیسے پیدا کروں؟ ابھی یہی وقت ہوا تھا کہ وزیر کی بیوی نے چلانا شروع کر دیا، اسے شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ دائی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بچے کی پیدائش کا وقت بے حد قریب تھا، لیکن اس کا سر اور اس کے ہاتھ اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ ہاتھ کسی اور چیز کو لگانا چاہتی اور لگا کسی اور چیز کو دیتی۔ خود کو جتنا سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی نیچے گرتی چلی جاتی تھی، نہ بے ہوش ہو رہی تھی نہ ہی ہوش میں تھی۔ کنیز نے جب اس کی حالت دیکھی تو مسکرا دی اور اسے کہنے لگی، جلدی کرو، تم نہیں جانتی کہ وزیر کی بیوی کا وقت قریب ہے، اور اگر بچے کی پیدائش نہ کی گئی تو اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم باہر جا کر جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آؤ، تازہ ہوا لے کر آؤ، تاکہ جلد آ کر اس کام کو انجام دو، وہی کام جو تم نے شروع کیا ہے۔ بچے کی پیدائش کرو اور وزیر کی بیوی کو اس تکلیف سے نجات دو۔ وزیر کی بیوی کا وقت بے حد قریب تھا، بچے کی پیدائش بس ہوئی ہی چاہتی تھی۔ ایسے وقت میں وزیر کی بیوی کا ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ وہ یوں لاوارث پڑی رہے گی۔ عیسائی دائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کی طبیعت اس قدر خراب ہو رہی تھی کہ اسے وزیر کی بیوی اور اپنا میشن ہی بھول گیا۔ اس نے جلد دروازہ کھولا اور باہر جا کر کمرے سے باہر بھاگی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر بھاگی اسے زور کی الٹی آئی اور جو مشروب اس نے پیا تھا وہ باہر نکل گیا۔ دائی نے خیال کیا کہ شاید دھوپ میں آتے ہوئے اس کی طبیعت بے حد خراب ہوگی۔ اچانک اسے زوردار الٹی آئی اور اس کے سر چکرانے لگا۔ الٹی سے اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ وزیر کی بیوی کا بچہ پیدا کروانے آئی ہے اور بچہ بس پیدا ہونے والا تھا جب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ الٹے قدموں کمرے کے اندر داخل ہوئی تاکہ جا کے وزیر کا بچہ قتل کر سکے، لیکن یہ کیا؟ جو کچھ اس نے کمرے کے اندر دیکھا اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ کنیز کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ جسے وزیر کی بیوی نے جنم دیا تھا، لیکن یہ بچہ انسان کا بچہ نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا سا نومولود بکری کا بچہ تھا، خون میں لت پت، بالکل اسی طرح جس طرح پیدائش کے فوراً بعد انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ عیسائی دائی ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ کنیز، یہ سب کچھ کیا کیا ہے؟ اس کے پیٹ میں سے یہ کیا نکلا ہے؟ اور تم نے عین وقت پر کمرے سے باہر جا کر اچھا نہیں کیا۔ تم جانتی تھی کہ مجھے حمل ہے اور بچے کی پیدائش سے متعلق کچھ نہیں آتا، لیکن تم نے مجھے یہاں تنہا چھوڑ دیا تاکہ وزیر کی بیوی مر جائے، اور شاید تم جانتی تھی کہ اس کے پیٹ میں انسان کا بچہ نہیں بلکہ ایک بکری کا بچہ ہے، اس لیے تم کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ آخر تمہارا اس سازش میں کیا چکر ہے؟ دائی نے جب یہ سنا اور دیکھا تو چکرا کر رہ گئی۔ وہ کرنے کیا آئی تھی اور آگے ہو کیا گیا؟ سازش تو اس نے واقعی رچی تھی، لیکن یہ جو کچھ وہ دیکھ رہی تھی یہ تو اس کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک عورت بکری کے بچے کو جنم کیسے دے سکتی ہے؟ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے کانوں میں عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل کی آوازیں گونجنے لگی جس میں ظلم کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اسے لگا کہ خدا نے یہ دوزخ سے جانور بھیجا ہے جو اسے مار ڈالے گا، ایسا جانور جو انسان کے بدن سے پیدا ہوا ہے، ننھا سا بکری کا بچہ کنیز کے ہاتھوں میں منمنا رہا تھا۔ کنیز نے جلد اسے ایک ٹوکری میں ڈال دیا اور عیسائی کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر وزیر کی بیوی کو سنبھال لے۔ عیسائی عورت کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر وزیر کی بیوی کو دیکھا، وہ صحیح حالت میں تھی، اسے تھوڑی سی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ عیسائی دائی کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کنیز سے کہا کہ کسی تجربے کار عورت کو بلایا جائے جو آ کر وزیر کی بیوی کا خیال کرے۔ بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، اب اسے مزید کسی دائی کی تو ضرورت نہیں ہے، بس خیال کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کنیز نے فوراً باہر نکل کر حکم دیا کہ وہ عورتیں جو پہلے سے ہی تیار تھیں وہ آ جائیں۔ سلطان نے پہلی چند تجربے کار دائیوں اور عورتوں کا گروہ تیار کر رکھا تھا جو وزیر کی بیوی کا خیال رکھنے والا تھا۔ یہ عورتیں ساتھ والے کمرے میں بالکل تیار کھڑی تھیں۔ جیسے ہی کنیز نے آواز لگائی دوڑتی ہوئی وزیر کی بیوی کے پاس آ گئیں۔ عیسائی دائی ہاتھ ملتے ہوئے کھڑی تھی، اس کے پاس ہی ٹوکری میں بکری کا بچہ بھی تھا۔ اسے دیکھ کر یقین نہ آتا تھا کہ آخر ایک عورت بکری کے بچے کو جنم کیسے دے سکتی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کنیز نے جب عیسائی عورت کی یہ حالت دیکھی تو اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دربار لے گئی، وہ دربار جہاں سلطان اور وزیر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ عورت گرتی پڑتی ہانپتی کانپتی سلطان کے سامنے جا پہنچی۔ سلطان نے اسے دیکھا تو پوچھنے لگے، بتاؤ وزیر کے ہاں کیا پیدا ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ یہ عورت کیا جواب دیتی؟
اس کے تو ہاتھ گم تھے۔ اچانک یہ روتی ہوئی سلطان کے قدموں میں جا گری، کہنے لگی، اے سلطان مجھے معاف کر دیں، میں کچھ نہیں جانتی کہ آج آخر کیا ہوا ہے۔ ایک عورت جس کا پورا 9 مہینے ہی میں اس کا معائنہ کرتی رہی، مجھے ذرا محسوس نہ ہوا کہ اس کے بدن میں کیا چیز ہے، اور آج جب وہ پیدا ہو کر سامنے آیا تو کوئی انسان نہیں بلکہ بکری کا ایک بچہ تھا۔ سلطان نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ انہوں نے ہی تو یہ ساری ترکیب تیار کی تھی، بھلا انہیں کیسے نہیں پتا ہوگا کہ کمرے کے اندر نومولود بچہ نہیں بلکہ نومولود بکری ہے۔ لیکن سلطان نے ظاہر کیے بغیر اس عورت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ کوئی نیا جھوٹ گھڑ رہی ہے، یا اس نے وزیر کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا ہے یا اغوا کر لیا ہے جو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر کی بیوی نے بکری کے بچے کو پیدا کیا ہے؟ سلطان نے اسے کہا، اے عورت، اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اور وزیر کو بے وقوف بنا لے گی تو تیرا خیال غلط ہے۔ جلد بتا کہ آخر کمرے کے اندر کیا ہوا تھا۔ عیسائی عورت زاروں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس کنیز کو بلا کر ہی پوچھ لیا جائے جو کمرے کے اندر موجود تھی۔ وزیر کی بیوی نے خود ہی بکری کے بچے کو جنم دے دیا۔ مشروب کے اثر سے عیسائی دائی کو درست یاد بھی نہیں تھا کہ آخر کچھ دیر پہلے ہوا کیسے تھا۔ وہ بکری کے بچے کو انسان سے پیدا ہوتے دیکھ کر اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوا وہ کمرے سے باہر تھی، جبکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اسی کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سلطان نے اس کی جب یہ باتیں سنی تو دل میں مسکرائے اور اعتراف کر لیا کہ بوڑھے حکیم کی بنائی ہوئی دوا تو قابل تعریف تھی۔ دائی روتے روتے اچانک کہنے لگی، اے عورت، میں اعتراف کر رہی ہوں کہ میں یہاں آج کسی اور ہی نیت سے آئی تھی، اور میں نے عہد کر رکھا تھا میں وزیر کی بیوی کو بانجھ بنا دوں گی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو مار دوں گی، بالکل اسی طرح جس طرح میں ہر مسلمان عورت کے ساتھ کرتی ہوں۔ مجھے معاف کر دیجئے، خدا نے میرے ہی ہاتھوں ایک بکری کا بچہ پیدا کروا کر مجھے یہ ثابت کروا دیا ہے کہ جو کچھ میں کرتی ہوں وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی بڑا عذاب نازل ہو، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ سلطان یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اس عیسائی دائی پر تو زیادہ ہی اثر ہو گیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ بذات خود ایک عورت تھی اور اس نے کچھ دیر پہلے جو کچھ تجربہ کیا تھا وہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ بچے کی پیدائش اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ہاتھوں میں انسانی بچے کی بجائے کسی اور مخلوق کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آج عیسائی دائی کا حال ہوا تھا۔ اس کا یہ رونا دھونا سن کر اور معافی مانگنا دیکھ کر سلطان کو اس پر رحم آ گیا۔ وزیر نے بھی سلطان سے التجا کی کہ سلطان اس عورت کو معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ سلطان نے اسے معاف کر دیا اور مولوی کو بلا کر اسے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ عورت جیسے مسلمان ہوئی اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ کلمے کی طاقت اور تاثیر نے اسے نیک بنا دیا اور اس نے دل سے عہد کیا کہ آج کے بعد وہ اپنے پیشے کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ عیسائی دائی کا قصہ تو بڑی جلدی تمام ہو گیا، مگر سلطان کو یقین نہیں تھا کہ یہ عیسائی دائی اتنی جلدی ہمت ہار دے گی۔ لیکن بوڑھے حکیم کی دوائی اور کمرے میں موجود کنیز کی عقل مندی نے ایسا کھیل رچایا تھا کہ عیسائی دائی کو اپنی عقل پر ہی بھروسہ نہ رہا تھا۔ سلطان اور وزیر نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ اس عورت کو حقیقت بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی۔ اگرچہ وہ مسلمان ہو چکی تھی اور اس نے توبہ کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود وزیر اور بادشاہ نے اسے حقیقت نہ بتائی اور اسے محل سے رخصت کر دیا۔ عیسائی کے لیے یہی بہت تھا کہ اسے سلطان نے جان بخشی کر کے محل سے بھیج دیا ہے۔ وہ تو ہکا بکا تھی اور راستے میں جاتے ہوئے بھی خدا سے توبہ کر رہی تھی، جس نے آج اسے جہنم کا ایک منظر دکھا دیا تھا۔ دائی جیسے ہی محل سے نکلی، سلطان نے وزیر کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی بیوی کی خیریت معلوم کرو اور اپنے اس نومولود بچے کو بھی دیکھو۔ وزیر نے بادشاہ کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ سلطان نے اس کے اوپر جو احسان کیا تھا وہ کبھی نہیں بھولا جا سکتا تھا۔ وزیر تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فوراً اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی کنیز جو محل میں اس لیے بلائی گئی تھی کہ وزیر کی بیوی کے ساتھ کمرے میں موجود رہے، مسکراتی ہوئی سلطان کے سامنے آئی اور کہنے لگی، اے سلطان، جو کچھ آپ نے کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ جو ہی مجھے لگا کہ وزیر کی بیوی کا وقت قریب ہے اور بچہ بس پیدا ہونے والا ہے تو میں نے عیسائی عورت کو باہر بھیج دیا۔ شربت کے اثر سے وہ ویسے ہی بے حال ہو رہی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے دائی کا کام آتا ہے اور میں بآسانی بچے کی پیدائش کر سکتی ہوں۔ جیسی وہ باہر نکلی، میں نے وزیر کی بیوی کی مشکل آسان کر دی اور اس کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی نے جنم لیا۔ میں نے خفیہ راستے سے اس نومولود بچی کو دوسرے کمرے میں موجود دائی کے حوالے کر دیا اور خود وزیر کی بیوی کو دیکھا جو بالکل صحت مند تھی۔ جب میں اس کی جانب سے مطمئن ہو گئی
تو میں نے خون میں لتھڑا وہ بکری کا بچہ جو آپ نے مہیا کیا تھا وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اسی سمے یہ عیسائی دائی بھی کمرے کے اندر داخل ہوئی، اور چونکہ وزیر کی بیوی درد سے کرا رہی تھی تو اسے لگا کہ اس کی بیوی نے اس بکری کے بچے کو جنم دیا ہے۔ دوا کے اثر سے اس کی عقل ویسے ہی معاف ہو رہی تھی، اس لیے اسے گھبراہٹ ہونے لگی اور یہ حقیقت کو جان ہی نہیں پائی۔ اس شاندار ترکیب کو سوائے آپ کے اور کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کنیز کی تعریف سن کر سلطان مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ بے شک مرد عورتوں کے معاملات سے واقف نہیں ہوتے، لیکن درست چال چلنے کا ہنر مردوں کو خوب آتا ہے، اور جہاں پر کسی مظلوم کی جان بچانے کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ سلطان خوش تھے کہ وہ آج ایک بار پھر سرخرو ہوئے اور وزیر ایک خوبصورت بیٹی کا باپ بن گیا، اور عیسائی دائی جو کہ اپنی نفرت میں اندھی تھی آج اسے بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق مل گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ سلطان نے اس پر تیش کی بجائے عقل اور ذہانت سے کام لیا تھا۔ دوستو، روزانہ ایک سچا اور سبق آموز واقعہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔